ظاہر ضعیف ہے لیکن عمل کر سکتے ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس رات میں، کون سی رات میں؟ شب برات کی رات میں۔ آپ لوگ تھوڑا بولیں گے تو مجھے پتہ چلے گا کہ ہاں آپ لوگ سن رہے ہیں۔ کون سی رات میں؟ شب برات کی رات میں۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس رات میں، اس شب برات کی رات میں دو شخصوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اتنی بڑی رات، بابرکت رات، مغفرت والی رات، رحمت والی رات، اس رات میں دو شخصوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اب دو شخص کون ہیں؟ فرمایا ایک وہ شخص جو اللہ کے ساتھ شرک کرے۔ کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ شرک کرے۔ اب ہم کہیں گے نہیں ہم تو شرک نہیں کرتے، ہم شرک کرتے ہیں، ہم مزاروں میں جاتے ہیں، قبروں کو پوجتے ہیں، قبروں کو بوسہ دیتے ہیں، چومتے ہیں، ان کے سامنے سر جھکاتے ہیں، یہ تو شرک ہے۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے، سورہ لقمان کی آیت ہے، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں کہ اے بیٹا کبھی بھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ حالانکہ بیٹا تو مسلمان ہے، باپ بھی مسلمان ہے، باپ اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہے بیٹا کر سکتا ہے شرک؟ بیٹے کیا کافر ہے؟ نہیں، بیٹا مسلمان ہونے کے باوجود بھی بیٹے کو کہہ رہا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت لقمان علیہ السلام، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا، سب گناہ کی معافی ہے لیکن شرک کے گناہ کی معافی نہیں۔ ہم جاتے مزاروں میں چادر چڑھاتے، اپنے محلے میں اور گلیوں میں بچے دیکھتے ان کے جسموں میں سردی کے موسم میں کپڑے نہیں ہوتے، لیکن ماشاءاللہ کہاں جا رہے؟ بابا کے دربار میں چادر چڑھانے، ثواب کمانے۔ یہ ثواب آپ نے ایجاد کی ہے، یہ ثواب ہم نے ایجاد کی اور ہم اس کا اجر دے سکتے ہیں۔ ہم کسی کو نیکی دے سکتے ہیں؟ ہمارے اندر کوئی طاقت ہے؟ جب کوئی چیز ہم ایجاد کریں گے تو ہم اس کا گمان اللہ سے رکھیں۔ کام میں اس فیکٹری میں کرتا ہوں، مزدوری اس بندے سے لو جا کر اس فیکٹری کے مالک سے، وہ دے گا مجھے؟ دماغ خراب ہے چلنے کے؟ نیکی ہم نے خود ایجاد کی ہے اور اجر اس کا کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے۔ قبر میں چادر چڑھانا کہاں لکھا ہے؟ کون سی حدیث میں؟ قرآن کی کون سی آیت میں؟ بابا کے دربار میں جا کے دیگے چڑھانا، بکریاں چڑھانا، یہاں بچے مر رہے بھوکے، محلے میں، پڑوس میں، رشتہ داروں میں، عزیز و قریب میں ان کی فکر نہیں۔ یہ شرک ہے، مسلمان سب سے زیادہ یہ شرک کرتا ہے۔ اگر آپ مسجد نبوی میں جائیں گے نا، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ تھا، ما بین منبری و قبری روضۃ من ریاض الجنہ، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منبر اور میرے قبر کے درمیان کی جو جگہ وہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ وہاں جب حاجی حج کرنے کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ گھر پر حاضری دیتے نا، اگر کوئی یوں دعا کر رہا ہوتا ہے تو وہاں شرطہ موجود ہوتا ہے، پولیس اس کے رخ کو گھما دیتا ہے، پھیر دیتا ہے کہ حجی قبلہ بیت اللہ، یعنی اللہ سے مانگو، نبی سے نہیں۔ دینے والی ذات کون ہے؟ کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ نبی سے بھی مانگنے کی اجازت نہیں۔ اس رات کو، شب برات کی رات کو، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنن ابن ماجہ کی حدیث، پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ضعیف حدیث استعمال کر سکتے ہیں عمل کے لیے۔ دو شخصوں کی مغفرت نہیں، ایک وہ شخص جو اللہ کے ساتھ شرک کرے، جو اللہ کے سوا کسی اور کو یہ سمجھے کہ یہ بچہ دے سکتا ہے، یہ میرا رزق کا دروازہ کھول سکتا ہے، یہ میری حاجت پوری کر سکتا ہے، تو سمجھ لو وہ اللہ کے ساتھ شرک کرے، یا میری بگڑی بنا سکتا ہے، میرے مستقبل کا فیوچر
یہ آج کل کے جو بابا بیٹھے ہوئے ہوتے مستقبل کے فیوچر بتاتے تو بابا جی میرا ہاتھ دیکھ کے بتائے کیا. اقبال کہتا ہے, علامہ اقبال, کیا دیکھتا ہے تو ان ہاتھوں کی لکیروں میں. علامہ اقبال کیا کہتا ہے, جانتے ہیں علامہ اقبال کون ہے؟ شاعر مشرق جن کو کہا گیا, بہت بڑے اللہ کے ولی تھے. بعد میں انہوں نے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کی اور تمام چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت میں لگ گئے. تو وہ کہتے ہیں کہ کیا دیکھتا ہے ان ہاتھوں کی لکیروں میں, کیا دیکھتا ہے تو ان ہاتھوں کی لکیروں میں, قسمت تو ان کی بھی ہوتی ہے جن کے ہاتھ نہیں ہوا کرتے. دو ہاتھ نہیں ہے لیکن ان کی قسمت نہیں ہوتی, کچھ بھی نہیں ہے لکیروں کی. تقدیر کا علم صرف اللہ کے پاس ہے, کسی انسان کے پاس, کسی بشر کے پاس. ایک شخص وہ ہی جو اللہ کے ساتھ شرک کرے اس رات میں بھی تو اس کی مغفرت نہیں. دوسرا وہ شخص جو کسی مسلمان بھائی سے کینہ رکھے, کینہ. ایک ہوتا ہے حسد اور ایک ہوتا ہے کینہ. حسد میں یہ ہوتا ہے کہ کسی کے پاس مال و دولت ہے, گاڑی ہے, بنگلہ ہے, جائیداد ہے, کارخانہ ہے, بزنس ہے زبردست, وہ اگلا اس سے دیکھ کے جل رہا ہے, حسد کر رہا ہے. اس کے پاس ہے, میرے پاس کیوں نہیں, یا اللہ میرے پاس نہیں تو اس کے پاس بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ ہے حسد. اس کو دیکھ کے اپنے اندر جلن محسوس ہو رہی ہے. یہ حسد کی بیماری ہے. حاسد کبھی سکون میں نہیں رہتا, وہ دنیا میں بھی جلتا ہے اور مرنے کے بعد بھی جلتا رہے گا. تو حسد کی لکھا ہوتا ہے, حسد نہ کر محنت کر, حسد نہ کر محنت کر. لیکن جو شخص کینہ رکھتا ہے, کینہ, اب کینہ کیا ہوتا ہے؟ اپنے مسلمان بھائی کے لیے ہر وقت, ہر لمحہ, ہر گھڑی بغض, حسد, کینہ, اس کو تکلیف پہنچانا, اس کو ایذا رسانی پہنچانا, ہر وقت اس کے لیے تکلیف کے بارے میں سوچنا کہ میں موقع کب ملے, مجھے جب بھی موقع ملے گا میں اس کو نقصان پہنچاؤں گا, تکلیف پہنچاؤں گا, اس کو چھوڑنا نہیں ہے. اس کے دل میں اس کے لیے بغض ہے, کینہ ہے. ہر وقت ہمارا اس کے لیے تکلیف پہنچانے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈنا. 1000 سجدے بھی کر لے, 1000 رکعت نفل نماز میں پڑھ لے, ساری زندگی وہ صدقہ و خیرات بھی کر لے, تہجد بھی پڑھ لے, اگر کسی مسلمان کے لیے کینہ ہوگا وہ اس کی کبھی مغفرت نہیں ہے. وہ ایک صحابی کے بارے میں مشہور ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دروازے سے جو شخص داخل ہوگا سن لو وہ جنتی ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً وہی صحابی تھے, وہ کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں ایک شخص داخل ہوتا ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگلے دن پھر فرماتے ہیں کہ اس دروازے سے جو داخل ہوگا وہ جنت کی, وہی شخص داخل ہوتا ہے. پھر تیسرے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دروازے سے جو شخص داخل ہوگا وہ جنت کی. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں وہی صحابی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ شخص عمل کیا کرتا ہے. اس شخص کے پاس گیا کہ بھائی میں آپ کے گھر میں مہمان بن کے رہنا چاہتا ہوں, کچھ دن اجازت ہے, آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. ہاں ضرور. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ صحابی کے ساتھ اس کے گھر گئے, اور جب رات کا وقت ہو گیا, کھانا وانا کھا کر جب سونے لگے نا, تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونے کا ایکٹنگ کر رہے تھے, سو نہیں گئے تھے. بظاہر وہ محسوس کر رہے تھے کہ سو رہے, لیکن سو نہیں رہے تھے, چادر کے کونے سے دیکھ رہے تھے کہ وہ صحابی کیا عمل کرتا ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں دیکھتا ہوں کہ وہ پوری رات سوتا رہا, سوتا رہا, سوتا رہا. فجر کی اذان ہوئی تو وہ جاگ گیا, وضو کیا, نماز کے لیے مسجد چلا گیا. یہ کیا ماجرا, کوئی عمل نہیں کیا, ساری رات سوتا رہا. اگلے دن پھر میں نے دیکھا, 2-3 دن تک میں نے یہ عمل دیکھا کہ رات بھر کوئی عمل نہیں. عشاء کی نماز پڑھی, کھانا کھایا, سو گیا, فجر کو اٹھا پھر نماز پڑھی. آخر کار انہوں نے کہا کہ اے بھائی
میں جو تمہارے پاس آیا ہوں کوئی وجہ لے کر آیا ہوں، ایسے نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دروازے سے جو شخص داخل ہوگا وہ جنتی ہے. اور 3 دن فرمایا اور تینوں دن آپ داخل ہوئے. میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ عمل کیا کرتے ہیں کہ جس بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کہا کہ آپ جنتی ہیں. فرمایا کہ کوئی عمل نہیں کرتا، بس جب رات کو سوتا ہوں سونے سے پہلے یہ کرتا ہوں یا اللہ اگر کسی نے میرے ساتھ ظلم اور زیادتی کی تو میں اللہ کے واسطے میں اس کو معاف کرتا ہوں، سب کو معاف کر کے سو جاتا ہوں. بس یہ عمل کرتے ہو، اتنا سا عمل. اور اتنے سے عمل کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جنتی ہیں. چھوٹا سا عمل ہے کہ سوتے وقت یہ نیت کر لے ہم بھی آپ بھی سب کہ مجھ سے اگر کوئی غلطی میں جا کے اس سے اگلے دن انشاءاللہ معافی مانگوں گا. اگر مجھ پر کسی نے زیادتی کی میں اس کو اللہ کے واسطے معاف کرتا ہوں. صرف زبان سے یہ بولنا اور کچھ کرنا نہیں. جو مسلمان بھائی کے لیے کیا رکھے کینہ، تو اس کی بھی کبھی مغفرت نہیں ہوگی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شعبان کا مہینہ آتا اور شب لیلۃ البراءۃ نصف شعبان کی رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقوموا لیلتها کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں قیام کرتے، نفل کا اہتمام کرتے، وصوموا نہارها اور اس کے دن کا اگلے دن کیا رکھتے؟ روزہ رکھتے. اگرچہ یہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے، پہلے بھی بتا چکا ہوں ضعیف حدیث. اب لوگ کہیں کہ صحیح حدیث اور ضعیف حدیث، حدیث سب برابر ہے. اصل چیز ہے ضعیف. حدیث ضعیف کیوں ہوتی ہے؟ یہ بھی وہ ایک وجہ ہے. ایک حدیث صحیح ہے ایک حدیث ضعیف ہے، یہ کیوں ہے؟ یہ راویوں کی روایت کرنے میں درمیان سے ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چلتی ہوئی آ رہی ہے. درمیان سے اگر کوئی 1-2 حدیث راوی درمیان میں سے کم ہو جائے یا راوی صحیح نہ ہو، اس کے بارے میں اعتبار نہ کیا جائے کہ یہ بندہ صحیح نہیں تھا یا جھوٹا تھا یا اس متقی نہیں تھا، پرہیزگار نہیں تھا، اس طرح کے اگر شش و پج ہو روایت کرنے والے کے بارے میں، تو محدث حدیث کے جو ماہر ہوتے ہیں وہ لکھ دیتے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، کہ اس کے بیان کرنے والے کم ہے یا زیادہ ہے. زیادہ ہوں گے تو صحیح حدیث کم ہے، اور راویوں میں اگر کوئی متقی کم ہے یا متقی یا سچ بولنے میں تھوڑا کم سچ بولتا ہے، یعنی اس کے بارے میں اگر تھوڑا سا گڑبڑی سا معلوم ہو تو اس حدیث کو ضعیف کر دیتے کہ ضعیف ہے، لیکن عمل ضرور کر سکتے ہو اس حدیث کے بارے میں. اب اس رات کے بارے میں خرافات، لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اس رات میں نہانا سنت ہے. کوئی سنت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سو کر جا کر جنت البقیع میں تشریف لے گئے. حدیث میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کے لیے نہانے کا اہتمام کیا. پھر کہتے کہ اچھا کپڑا پہننا ہے، کہیں سے ثابت نہیں. پھر کہتے کہ حلوہ پکانا ہے، کچھ پکانا ہے، میٹھا پکانا ہے، یہ بھی کہیں سے ثابت نہیں. پھر کہتے کہ قبرستان جانا ہے. کراچی میں تو قبرستان میں ماشاءاللہ میگا ٹھیلا ہوتا ہے شب برات کی راتوں میں. ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ مردے بھی سوچتے کہ یا اللہ ہم کہاں آ گئے. ٹھیک ٹھاک باجے بھی ہے، باجیاں بھی ہے، آنٹی بھی ہے، سب ہوتے وہاں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں صرف 1 مرتبہ جنت البقیع تشریف لے گئے. 1 مرتبہ ثابت ہے. آپ بھی 1 دفعہ چلے جائیں. اور ہر شب برات میں جانا اور ٹولی کی صورت میں جانا اور لشکر کی صورت میں جانا اور وہاں جا کر ہلا گلا اور کھیل کود تماشا واہ واہ، تو یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے. ثواب نہیں بلکہ وبال چاہیے. اس رات کے بارے میں جو ثابت ہے وہ بھی ضعیف حدیث کہ رات کی عبادت تنہائی میں رات کی عبادت ثابت ہے، وہ بھی ضعیف حدیث. اور دن میں روزہ، بس اس سے کوئی زیادہ نہیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ بھی ضعیف حدیث ہے، ساری ضعیف حدیث ہے،
لیکن ضعیف حدیث کے اوپر عمل کر سکتے ہیں. اگر کوئی عبادت نہ کرے اس رات کو، اگلے دن روزہ نہ رکھے، تو پھر ہم دوسروں کو ملامت بھی نہیں کر سکتے کہ بھائی تم نے پوری رات غافلوں کی طرح سوتا رہا، عبادت نہیں کی. یہ بھی صحیح نہیں، یہ غلط ہے. اگلے دن اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں رکھتا ہے تب بھی ٹھیک ہے. کسی کو گن پوائنٹ پہ کہے کہ بھائی روزہ رکھنا پڑے گا تو یہ غلط ہے. بہت ساری چیزیں ایسے ہیں کہ جو ہم نے خود سے ایجاد کیا ہے. اللہ پاک ہم سب کو ان تمام خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.